بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ بس ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے جتنی تمہاری استطاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سنو اور اسے مانو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور جنہیں بچا لیا گیا ان کے نفس کے بخل سے، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو تو وہ اسے کئی گناہ کر دے گا تمہارے لیے اور بخش دے گا تمہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان بہت حلم والا ہے، اور ہر نہاں اور عیاں کو جاننے والا ہے، سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ سورہ التغابن کی آیات 16 تا 18 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے، اس کا احترام کرنے، ادب کرنے، اس پر عمل کرنے کی بھی مجھے بھی اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، 29 ربیع الثانی 1433 ہجری، 23 مارچ سن 2012 ہے، اور آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرائے دیتے ہیں۔ محترم جناب سعید آسی صاحب، ڈپٹی ایڈیٹر روزنامہ نوائے وقت، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے، اور آج کے دن کی ناظرین آپ کو ہم مبارکباد آپ کو بھی دینا چاہیں گے۔ محترم سعید آسی صاححب کو بھی ہم السلام علیکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، اور آپ کو بھی ہم نہ صرف یوم پاکستان کے بلکہ نوائے وقت کی آج 72ویں سالگرہ بھی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو بہت مبارک۔ جی بالکل جی، کیوں نہیں جی، کیسے مزاج ہے؟ یہ پوری قوم کے لیے مبارک کا دن ہے جی آج، اور ظاہر ہے اس وقت پاکستان ایک حقیقت کے طور پہ دنیا کے نقشے پہ موجود ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمارے قائدین، جنہیں ہم قائد و اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے جو بے پایاں سٹرگل کی، علامہ اقبال نے تو پاکستان کا تصور دیا، وہ ان کا خطبہ الہ آباد جو تھا اس میں، اور اس تصور کی بیس پہ ظاہر علامہ اقبال بہت ایک یعنی کہ سوجھ بوجھ والے زیرک مفکر دانشور تھے، سیاستدان بھی تھے، مسلم لیگ کے صدر بھی تھے قائد اعظم سے پہلے، تو انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ یہ قائد اعظم میں صلاحیتیں ہیں، خداداد صلاحیتیں، جو یعنی بر صغیر کے مسلمانوں کی قیادت کر کے جو ہمارا ایک مطمع نظر ہے انگریز اور ہندو سے غلامی کا اور ایک آزاد مملکت کے قیام کے لیے، یہ لیڈ کر سکتے ہیں۔ اور ان کا واقعی بات سچ ثابت ہوئی، انہوں نے خط لکھ کے بلایا قائد۔ This time check is brought to you by سپریم چائے صحت مند ہے، بروک بانڈ سپریم، تندرست رہیں مست رہیں۔ برِ صغیر کے مسلمانوں کا وہ پورا ہوا، تحریک پاکستان کی پرامن جدوجہد جس منظم طریقے سے شروع ہوئی، تو بہرحال یہ منزل تھی جو 72 سال پہلے حاصل ہوئی پاکستان کی شکل میں، جسے ہم ملک خداداد کہتے ہیں، جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں۔ لیکن افسوس کی صورتحال ہے کہ جس مقصد، جس مشن کے تحت قیام پاکستان عمل میں آیا تھا، تشکیل پاکستان ممکن ہو پائی تھی، اور دنیا کے نقشے پہ ایک آزاد اور خود مختار مملکت مارز وجود میں آئی تھی، وہ آج جتنی رگیدی جا رہی ہے اسی اقوام عالم میں ہمارے حکمرانوں کی بے تدبیریوں، نااہلیوں کی وجہ سے، میرا خیال ہے ہمیں آج کے دن واقعی سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ درس عبرت بھی ہے ہمارے لیے، پوری قوم کے لیے، کہ ایک آزاد اور خود مختار مملکت جو ایٹمی قوت کی حامل ہے، وہ اس طرح دشمن کے زیر نگیں ہو، یہ ہمارے لیے واقعی سوچنے کی بات ہے۔ یہ لمحہ فکر، اور آج کے دن ہمیں بالکل اپنے فکر کرنی چاہیے، اصلاح بھی کرنی چاہیے، مستقبل کو بچانے کے لیے بھی ملک کے ہر فرد کا یہ آج ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عہد کرے اس ملک کے ساتھ وابستگی کی پختگی کے لیے، اور ملک کی بقا و سلامتی میں اپنے کردار کی ادائیگی کے لیے۔ تو بالکل صحیح۔ اور ناظرین، آج یوم پاکستان ہے، اس حوالے سے خبر بھی ہے کہ یوم پاکستان آج قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ صدر، وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی کے پیغامات مساجد میں استحکام پاکستان کے لیے دعائیں ہوں گی۔ یوم پاکستان فوجی افسروں، جوانوں اور سول افراد کے لیے
اعزازات کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین ہم مبارکباد دینا چاہیں گے محترم مجید نظامی صاحب کو، جنہوں نے ادارت کے 50 سال مکمل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی صحافت کے 70 سال آج مکمل ہوئے ہیں، جبکہ نوائے وقت کی آج 72ویں سالگرہ ہے۔ اس پر بھی ہم محترم مجید نظامی صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دوسری جانب تہنیتی پیغامات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر کی جانب سے بھی پیغام ہے، محترم مجید نظامی نہ ہوتے تو پاکستانی صحافت بھٹک جاتی۔ نواز شریف 50 سالہ ادارت پر صدر مسلم لیگ نون کا پیغام۔ اور آج تھوڑا سا فارمیٹ چینج کریں گے آج کے دن کے حوالے سے، اور سب سے پہلے بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت اداریہ کی جانب۔ آج کے نوائے وقت اداریہ یوم پاکستان کے حوالے سے ہے۔ یوم پاکستان یوم تجدید عہد، وطن عزیز کو دشمنوں کے لیے ترنوالا بنانے کی پالیسی سے گریز کریں۔ قوم آج وطن عزیز کا 72واں یوم جمہوریہ روایتی جوش و جذبے اور بانیان پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ اور اصول کے مطابق اسلامی جمہوری فلاحی پاکستان کی حقیقی منزل کے حصول کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرنے کے عزم کے ساتھ منا رہی ہے۔ اور ادارہ نوائے وقت بھی آج اپنی اشاعت کا 72واں سال مکمل ہونے پر ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ کی حیثیت سے دشمنان اسلام و پاکستان کی ہر سازش کا منہ توڑ جواب دیتے رہنے کے لیے تجدید عہد کر رہا ہے۔ آخری لائن یہ ہے کہ آج نوائے وقت تجدید عزم کے ساتھ اپنی اشاعت کے 73ویں سال کا آغاز کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہم نے کبھی نوائے وقت کو مالی منفعت کا ذریعہ نہیں بنایا، کیونکہ کلمہ حق کہنا اور مال بنانا یکجا نہیں ہو سکتے۔ اور ناظرین آج کے دن کے حوالے سے محترم مجید نظامی صاحب کا ایک خصوصی پیغام بھی ہے تجدید عزم کے عنوان سے، وہ بھی آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ پاکستان کا قیام ایک تاریخ ساز واقعہ تھا، اور ہمیں فخر ہے کہ تاریخ کے دھارے کو مسلمانان بر صغیر کے حق میں موڑنے میں نوائے وقت کا کردار بھی تاریخی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ آج سے ٹھیک 72 سال پہلے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش کی تعمیل میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے جوان سال رہنما مرحوم حمید نظامی نے مسلمانان بر صغیر کی دلی امنگوں اور آرزوؤں کی ترجمانی کے لیے نوائے وقت کا اجرا کیا۔ مالی وسائل سے تہیہ دامن ہونے کے باوجود بھی وسائل سے مالا مال ہندو پریس کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور تصور پاکستان پر اس کے رقیق حملوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ محترم مجید نظامی آگے لکھتے ہیں کہ حمید نظامی ایوبی آمریت کی جمہوریت کش پالیسیوں اور مارشل لاء کی گھٹن کا شکار ہو کر 25 فروری سن 1962 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ کلمہ حق کہنے کا جو عہد کیا تھا اسے نبھانے میں کبھی ہمارے قدموں میں لغزش نہ آئی، نہ ہی کبھی ان کے نظریات پر آنچ آنے دی گئی۔ ہم اس امر پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ملک و ملت کے اساسی نظریات سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہنے اور ڈنکے کی چوٹ پر ان کی ترویج کے لیے ہمت اور استقامت عطا فرمائی۔ آخر میں محترم مجید نظامی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ نوائے وقت کو ہم نے کبھی مالی منفعت کا ذریعہ نہیں بنایا، کیونکہ حق گوئی کی صفت اور مال بنانے کی علت کبھی یکجا نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نزدیک صحافت ایک مقدس مشن ہے، کاروبار ہرگز نہیں۔ ہم قلم کو قوم کی امانت تصور کرتے ہیں۔ اخبار چلانے کے لیے اگرچہ اشتہارات ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ہم نے قومی مفادات کی خاطر بارہا اشتہارات کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ مختلف سول اور فوجی حکومتوں نے ہمارے اشتہارات پر بندش عائد کیے رکھی، مگر ہم نے ہمیشہ ملک و قوم کے مفاد کو مقدم رکھا، اپنی پالیسی کے حوالے سے کبھی کوئی سمجھوتا نہ کیا۔ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی یہ جہد مسلسل جاری رہے گی تاکہ پاکستانی عوام اس سے جو توقعات وابستہ رکھے ہوئے ہیں وہ بطریق احسن پوری ہوتی رہیں۔ وقت نیوز ٹی وی چینل کی پالیسی بھی انہی نظریات کی بنیاد پر استوار کی گئی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اپنے اس عہد کی پاسداری کے لیے ہمت اور مشکل حالات میں استقامت سے نوازے، ہمیں وہ عزم سمیم عطا فرمائے جو قیام پاکستان کے مقاصد یعنی اسے ایک جدید اسلامی فلاحی جمہوری مملکت کے قالب میں ڈھالنے کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی حوالے سے ہم مزید گفتگو بھی کریں گے محترم جناب سعید آصف صاحب سے۔ دیکھیے جی، واقعی یہ ہمارے لیے جس طرح پاکستان کا قیام مبارک ہے، آج کا دن یوم پاکستان کے حوالے سے قوم کے لیے مبارک دن ہے، اسی طرح نوائے وقت کا اجرا جو ہے یہ بھی پوری قوم کے لیے ایک مبارک لمحہ تھا۔ بالکل صحیح، کیونکہ اب دیکھیے تحریک پاکستان کی جدوجہد میں جس طرح ہندو پریس ایگریسو تھا اس جدوجہد کو نگیٹ کرنے کے لیے، مزاحمت کرنے کے لیے، تو اس وقت بہت سخت ضرورت تھی مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرنے والے پریس کی، جو اس وقت موجود نہیں تھا۔ اور قائد اعظم نے اسی صورتحال کو بھانپ کے 23 مارچ کو جب جلسہ عام ہوا یہاں منٹو پارک لاہور میں، جس میں یہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی، تو اسی وقت
حمید نظامی صاحب کو جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر تھے اس وقت، انہیں یہ ہدایت کی کہ آپ یہ بیڑا اٹھائیں اور تحریک پاکستان کے مقاصد کو اجاگر کرنے کے لیے اور ہندو پریس کو جواب دینے کے لیے، ہندو ذہنیت کا توڑ کرنے کے لیے آپ ایک اخبار نکالیں۔ تو اسی وقت 23 مارچ 1940 کو حمید نظامی صاحب نے اعلان کیا نوائبت کے اجراء کا۔ پہلے یہ 15 روزہ شروع ہوا، اس لیے 23 مارچ کو جب اعلان ہوا تو پھر اس کا پہلا شمارہ 29 مارچ کو آیا تھا، تو یعنی 29 مارچ 1940 کو۔ اس کے بعد پھر یہ ہفتہ روزہ بنا، پھر یہ 1942 میں یہ روزنامے کی شکل میں جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ 1942 میں روزنامہ بنا تھا۔ تو یہ ایک سفر بہت ایک عظیمتوں کا ایک سفر جو ہے، ہم بھی اب میں بھی 30 سال سے ہم سفر ہوں اس کے، تو یقیناً یہ قوم کے لیے قابل فخر سرمایہ ہے۔ نوائے وقت اس وقت اس کا دم غنیمت ہے، نوائے وقت ہے اس کے اس گروپ میں جو دوسرے اخبار ہیں، ویکلی ہیں، ماہانہ ہیں، اور پھر یہ ہمارا وقت نیوز جو ہے، ہمارا وقت چینل جو ہے، یہ قومی جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور آج کے دن کی مناسبت سے ظاہر ہے 23 مارچ کو چونکہ 72 سال پورے ہوئے ہیں، مجید نظامی صاحب کی صحافت کے 70 سال پورے ہوئے ہیں، تو یقیناً ان کے لیے تو مبارکباد کا دن ہے، لیکن یہ پوری قوم کے لیے بھی ایک میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک۔ اور آج ہمیں عہد کرنا چاہیے، نظامی صاحب نے جس طرح یہ بات کی ہے، یعنی کہ عام روح کے سامنے ڈٹ جانے کی، یعنی کہ میں بھی گواہ ہوں کئی مواقع پہ انہوں نے بڑے بڑے یعنی کہ خطیر رقوم والے اشتہار جو ہے، جو جس سے زد پڑتی محسوس ہوتی تھی قوم کے مفادات پہ، وہ انہوں نے ریجیکٹ کیے۔ تو یہ عزم جو ہے یہ بہت یعنی کہ ایک حوصلے والی بات ہے۔ اگر ایک ادارے کو چلانا ہے اس کے لیے ظاہر ہے وسائل تو درکار ہوتے ہیں، لیکن اس کی قربانی دے کے اگر اس اخبار کو انہوں نے ایک صنعت امپائر کی اس ادارے کو حیثیت دی ہے، تو میرے خیال پوری قوم کو جو ہے ان کے اس عزم کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اور آج بھی محترم مجید نظامی صاحب جس طرح سے قوم کی رہنمائی فرما رہے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے۔ ناظرین، مزید خبریں شامل کرنا چاہیں گے، اور ایک اور خوشخبری بھی آج کے دن کے حوالے سے، اور وہ کرکٹ کے میدانوں سے آئی۔ گزشتہ روز پاکستان ایشیائی چیمپئن بن گیا۔ آخری بال پر فیصلہ، بنگلہ دیش کو 2 رن سے شکست۔ یوم پاکستان کا تحفہ ملنے پر ملک بھر میں جشن۔ دوسری بار ایشیا کپ جیتا پاکستان نے 236 رنز اسکور کیے، حفیظ 40، سرفراز نے 40 رنز بنائے، بنگلہ دیش 234 رنز بنا سکا۔ آفریدی مین آف دی میچ قرار بھنگڑے۔ کئی شہروں میں ہوائی فائرنگ، 1 جاں بحق 16 زخمی۔ لبرٹی میں شہریوں پر لاٹھی چارج، کئی زخمی، ذمہ دار اہلکار معطل کر دیا گیا۔ صدر، وزیر اعظم نواز، شہباز شریف اور دیگر کی مبارکباد۔ بنگلہ دیشی بھائیوں کو روتے دیکھ کر جیت کی خوشی کے ساتھ غم بھی ہوا۔ پاکستانی شہریوں کے تاثرات، اور ہم جاننا چاہیں گے محترم سعید آصف صاحب سے کہ آپ کے تاثرات کیا ہیں پاکستان کی جیت پر؟ دیکھیے جی، میں بھی ظاہر ایک پاکستانی قوم کے ایک فرد کے ناطے میرے بھی وہی جذبات ہیں جو پوری قوم کے جذبات ہیں۔ خوشی کا مرحلہ ہے یقیناً، ایک بڑے ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان کو کرکٹ کے میدان میں ایک خوشی حاصل ہوئی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ ویسے ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے 2-4 سال پہلے تک جس ابتری کا شکار تھی، اس کے بعد اصلاح کی جو ایک تھوڑی سی اس میں رمق پیدا ہوئی، کرکٹ بورڈ میں کچھ تبدیلیاں آئیں، اس کے بعد اب دیکھیے یہ مصباح الحق کی کپتانی میں میں تو کہتا ہوں یہ خوشائند بات ہے کہ پاکستان نے پہلے جو سیریز تھی سری لنکا کے ساتھ وہ جیتی، پھر انگلینڈ کے ساتھ کرکٹ ٹیسٹ سیریز جیتی، اس کے بعد اب یہ ایشیا کپ جیتا ہے، تو یہ واقعی خوشی کے لمحات تو ڈیفینیٹ ہے۔ لیکن بنگلہ دیش کی ٹیم جس استقامت کے ساتھ آگے بڑھ کے آ رہی ہے، مجھے بنگلہ دیش کی اس پرفارمنس پہ سری لنکا یاد آتا ہے کہ سری لنکا نے جب سٹارٹ کیا تھا تو وہ بہت سب سے نیچی سطح پہ تھا، یعنی یہ کینیا اور زمبابوے کی ٹیموں سے بھی پیچھے تھی سری لنکا کی ٹیم، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جب آگے کی طرف سفر شروع کیا تو پھر عالمی چیمپئن بھی بن گئی کرکٹ کی، اور مجھے یقین آج نظر آ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم بھی ایک دن ضرور عالمی چیمپئن بنے گی۔ بالکل صحیح، اور جس طرح سے بنگلہ دیش نے کھیلا ہے یقیناً وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان کو بھی ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جی۔ ہم تو بنگلہ دیش کو مشکل سے ہی بنگلہ دیش کہتے ہیں، ہم تو پاکستان ہی سمجھتے ہیں اس کو، اس لیے ان کی جیت
ان کی جیت ہماری جیت ہے، اگر ان کی ہار ہے تو وہ اس میں بھی ہم برابر کے شریک ہیں. ان کے جذبات جو ہیں وہ واقعی وہ جس طرح کہ پروین شاکر کا شعر ہے نا کہ دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی، تو ہمیں وہ یقیناً وہ جذبات ہیں ہمارے. بالکل. اور کل ایک صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں لگ رہا کہ پاکستان بنگلہ دیش سے فائنل کھیل رہا ہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان آسٹریلیا سے مد مقابل ہے. جس طرح کی بیٹنگ انہوں نے کی ہے اس پر یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق بھی ہیں، اور جس طرح سے بنگلہ دیش ابھر کر انٹرنیشنل منظر پر آیا ہے اس پر ہم بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کو اپنے ادارے کی جانب سے اور پوری قوم کی جانب سے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. مصباح الحق کا بیان بھی شامل کرنا چاہیں گے کہ ایشیا کپ میں فتح کا کریڈٹ پوری ٹیم کو جاتا ہے. مصباح الحق، بنگلہ دیشی ٹیم نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا، کپتان قومی ٹیم شکست پر افسوس ہے، قوم مایوس نہ ہو، مشفق الرحیم نے یہ کہا. اور دوسری جانب ناظرین اس والے سے مزید خبریں ہیں کہ ایشیا کپ اعزاز چیمہ بہترین بالر قرار پائے، حفیظ اور ناصر کو بہترین پارٹنرشپ کا ایوارڈ ملا، شکیب مین آف دی ٹورنامنٹ قرار پائے. اور آفریدی صاحب کے حوالے سے خبر سن لیجئے کہ آفریدی سب سے زیادہ سیمی فائنلز اور فائنل کھیلنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں. اور بختیار بھٹو کا ٹویٹر پر پیغام بھی گزشتہ روز میچ کے دوران آیا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ فائنل میچ ہے، جاگو پاکستان، ہم فیلڈنگ کرنا کیوں بھول گئے. اور بنگلہ دیشی وزیر اعظم اور خالدہ، اس کے علاوہ خالدہ ضیاء جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اور ذکا اشرف نے بھی میچ دیکھا. پاکستان بنگلہ دیش میچ میرپور میں کرکٹ کا بخار عروج پر رہا. پاکستان بھارت کرکٹ کی بحالی چاہتے ہیں. راجیو شکلا صاحب کا یہ بیان بھی ہے. اعزاز چیمہ کا بیان ہے کہ چیمپئن بننے پر خوشی ہے، اور ایشیا کپ کا اختتام رنگا رنگ تقریب سے ہوا. عمر اکمل کہتے ہیں کہ کھلاڑیوں نے پورے ٹورنامنٹ میں محنت کی ہے. اب جب بنگلہ دیش رنر اپ ہے، پاکستان ونر ہے، ایشین چیمپئن ہے، اب سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کی بات ہو رہی ہے. اب سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کو پاکستان آنا چاہیے، یہاں کے میدانوں میں کھیلنا چاہیے، پاکستانی قوم ان کی منتظر ہے. دیکھیں یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے جو اس وقت سچویشن بنا دی گئی پاکستان کے حوالے سے کہ یہ کھیلوں کے لیے موضوع نہیں رہا. یعنی ملک کے جو حالات ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، اور بدقسمتی سے جو سری لنکا کی ٹیم یہاں آئی تو اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا یہاں قذافی اسٹیڈیم پہ، اس کے بعد ہی پھر یہ ساری یہ پابندیاں لگانا شروع کی نا دوسرے ملکوں نے اپنی ٹیموں کو یہاں بھجوانے سے روکنے والی. انڈیا نے بھی انکار کیا، آسٹریلیا نے بھی انکار کیا، انگلینڈ نے بھی انکار کیا. میرا خیال ہے اب ایسی فضا بن رہی ہے کہ ہر ملک کو یہاں آ کے کرکٹ کھیلنی چاہیے. بالکل صحیح. اور اس پر مزید بات بھی کریں گے، انتہائی معذرت کے ساتھ خطا کلامی ہوتی ہے. ہمیں ایک بریک کے لیے جانا ہے ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے اور مزید خبریں ڈسکس کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویبک ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین مزید خبریں شامل کرنا چاہیں گے، بات کریں گے ملک کی حالات کی، عوام کے مسائل کی. اور خبر ہے عدالت عظمیٰ میں زیر سماعت مقدمات کے حوالے سے یہ تاثر غلط ہے کہ وزیر اعظم کو سزا دینے کا ذہن بنا لیا. جسٹس آصف سعید کھوسا، آرٹیکل 10A کے تحت توہین عدالت کا قانون ختم تصور ہوگا وکیل. یہ وہ کارروائی نہیں جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے پاس توہین عدالت کے مرتکب کو سزا دینے کی پاور موجود ہے. آپ مطمئن نہیں تو توہین عدالت کا آرٹیکل چیلنج کر دیں. ریمارکس. اور موجودہ جج بینچ میں بیٹھنے کے اہل نہیں. نوٹس بھیجنے والا جج ملزم کے خلاف سماعت نہیں کر سکتا. میں نے وزیر اعظم کے گدی نشین ہونے کا ذکر کیا، اسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا. اعتزاز سماعت اگلے ماہ تک ملتوی کرنے کی صدا مسترد. ناظرین کچھ مزید خبریں ہیڈ لائنز ان کی آپ تک پہنچانا چاہوں گا، پھر ہم تفصیلاً بات کریں گے توہین عدالت کیس پر. ڈرون اٹیکس کے حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ کا بیان ہے کہ ڈرون حملے غیر قانونی اور ناقابل قبول ہیں. امریکہ سے اب کوئی زبانی معاہدہ نہیں ہوگا، ترجمان دفتر خارجہ کا یہ بیان ہے. پھر مہنگائی کے حوالے سے ایک خبر شامل کرنا چاہیں گے کہ چنے، چاول، ٹماٹر، گھی سمیت 25 اشیاء مہنگی ہو گئی. وفاقی کابینہ کو بریفنگ. ECC کے فیصلوں کی توثیق. اجلاس میں سیکرٹریوں کی عدم موجودگی پر وزیر اعظم کا اظہار ناراضگی. اور شہباز شریف صاحب کا بیان لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہ وفاق صبر کا امتحان نہ لے، لوڈ شیڈنگ سے پنجاب کی معیشت تباہ کی جا رہی ہے. شہباز شریف، لوڈ شیڈنگ کا مساوی شیڈول دیا جائے. اجلاس سے خطاب. یوم پاکستان پر پیغام. شاہد گوندل سے ملاقات بھی کی ہے. اور یوم پاکستان کے خصوصی تقریب آج ایوان کارکنان میں ہوگی. شہباز شریف صاحب صدارت کریں گے. محترم سعید آصف صاحب، توہین عدالت کیس کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے گا. اعتزاز احسن صاحب جو کہ آپ کے استاد محترم بھی ہیں، اب وہ ایک نئی منطق، نئی دلیلیں دے رہے ہیں، لیکن عام آدمی تو یہ سوچ رہا ہے کہ ایک بندے نے چوری کی ہے، ایک بندے نے ڈاکہ ڈالا ہے، اس کے ڈاکے کو چھپانے کے لیے تعویلیں گھڑی جا رہی ہیں.
آپ کیا دیکھیں کس طرح سے اعتزاز صاحب بالکل ایک روایتی وکیل کا کردار ادا کرے، اور وکیل کا کام ہوتا ہے اپنے موکل کو، چاہے وہ قاتل ہے، چاہے ڈکیٹ ہے، چاہے چور ہے، اس کے جرم سے بچانا، اس کی سزا سے بچانے کا کام ہوتا ہے۔ اور یہ جس انداز میں، یہ جس پیرائے میں یہ دلائل دے رہے ہیں اس وقت، تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ استاد بڑے غلام علی خان، آپ کو پتہ ہے کتنے جی جی بالکل پائے کے کلاسیکل موسیقار تھے، تو ان کا ایک پروگرام تھا شام 7 بجے کا وقت مقرر تھا ریڈیو پر، تو وہ اتفاقاً 1 گھنٹہ پہلے وہاں چلے گئے، سازندے ان کے ساتھ تھے۔ تو جب وہاں پہنچے بیٹھے تو اس وقت ریڈیو پہ ایک پروگرام اور چل رہا تھا موسیقی کا، اور بڑا بھدا گلوکار وہ گا رہا تھا۔ تو استاد صاحب جو ہے نا بڑے پیچ و تاب کھا رہے تھے، تو ایک سازندے نے ان سے پوچھا کہ استاد جی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ پروگرام جو ہو رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو استاد جی نے برجستہ فکرہ کہا کہ یہ 7 بجا رہا ہے۔ ٹھیک، تو اعتزاز صاحب بھی پرائم منسٹر کے 7 بجا رہے ہیں، صحیح، جو ان کا وقت مقرر ہو چکا ہے ان کے جانے کا، اس وقت تک لانے کے لیے یہ اب بیکار کی بحثیں۔ اور اب دیکھیے یہ توہین عدالت کے حوالے سے جس طرح انہوں نے ایک یعنی کہ ایک آرٹیکل 10A کا سہارا لینے کی کوشش کی، اس کے بارے میں اس کا جو خالق ہے ایس ایم ظفر اس آئینی دفعہ کا، وہ خود کہتا ہے کہ یہ اعتزاز انتہائی بھونڈا یہ استدلال اختیار کیا ہے، کیونکہ جس پہ یہ منطبق کرنا چاہتے ہیں اس مقصد کے لیے یہ دفعہ لائی ہی نہیں گئی تھی صحیح، ان کے بقول۔ اور یقیناً ظاہر ہے جو یعنی کہ قانون ساز جو ہوتے ہیں ان کی کیا منشا ہوتی ہے، وہ خود ایس ایم ظفر صاحب کہتے ہیں، آج ان کا بیان چھپا ہوا ہے صحیح، کہ یہ آئینی شک جو لائی گئی تھی یہ تھی ان ملزموں کے بارے میں جن کے خلاف ملٹری ایکٹ کے تحت مقدمہ چلتا ہے، اور ان کی رسائی نہیں ہو پاتی تھی عدالتوں میں، سپریم کورٹ میں اپیل تک نہیں کر سکتے تھے، ان کو ریلیف دینے کے لیے یہ آئینی دفعہ لائی گئی تھی۔ تو اس سے فائدہ وزیر اعظم صاحب کیسے اٹھا سکتے؟ اور دیکھیے یہ توہین عدالت کی جہاں تک بات ہے، یعنی کہ توہین عدالت ایکٹ موجود ہے باقاعدہ، جو مشرف کے دور میں منظور ہوا تھا 2002 میں، اس ایکٹ کو انڈیمنٹی حاصل ہوئی پھر 17ویں آئینی ترمیم کے تحت، وہ ایکٹ بھی آئین کا حصہ بن چکا ہے۔ پھر آئین میں باقاعدہ ایک سیکشن ہے 204، اعتزاز صاحب کو پتہ ہوگا، اس میں سپریم کورٹ کو اختیار ہیں کہ توہین عدالت کے جرم میں وہ کیا پیرامیٹرز متعین کرتے ہیں، کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، اور کیسے سزا دیتے ہیں، یہ سارا آئین کی دفعہ 204 میں موجود ہے۔ ان آئینی دفعات اور توہین عدالت ایکٹ کی موجودگی میں اعتزاز صاحب کا یہ کہنا کہ توہین عدالت کا قانون یہ دفعہ 10A کے تحت جو ہے وہ ختم تصور ہوگا، یہ کیسے ختم تصور ہوگا؟ آپ کے کہنے سے ختم ہو جائے گا کیا؟ تو اس لیے میرا خیال ہے انہیں حقائق کا ادراک کرنا چاہیے۔ جو ان کا ایک پوسچر جو قد کاٹ بن گیا تھا، ایک جو سٹیچر بن گیا تھا لائرز کی سٹرگل کے حوالے سے، عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، یہ خود ہی اس کو نگیٹ کر رہے ہیں، اور اب اس کا ذمہ دار وہ میڈیا کو قرار دیتے ہیں۔ میڈیا کا ایک سیکشن جو ہے ان کو بہت زیادہ ان کے جو ریمارکس ہیں، جو ان کے دلائل ہیں، ان کو غلط انداز میں پیش کرتا ہے۔ ہاں کہاں غلط انداز میں پیش کرتا ہے؟ اگر یعنی کہ کسی آپ دیکھیں نا، جب کسی کے شوز وہ کہتے ہیں کہ پنچز ہوں گے تو تکلیف تو اسے ہوگی نا۔ پھر صحیح، اگر آپ اپنے اعمال، اپنے کردار کی وجہ سے میڈیا میں ایک آپ کا ایک پوسٹر جو بن رہا ہے وہ ایک ویلن کا بن رہا ہے اب اس وقت، تو آپ کا وہی میڈیا کے سامنے وہی تصویر آئے گی آپ کی۔ عدالتی نظام کا اب مستقبل کیا ہے؟ جس طرح سے حکومت نے ایک ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ عدالت کا حکم نہیں ماننا، اور ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ نئی نئی تعویلیں روزانہ سامنے آتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام پاکستانی کا اعتماد بھی عدالت پر سے اٹھانے کی یہ کوشش ہے، مذموم کوشش ہے، اور اس کی مذمت کی جانی چاہیے، اور حکومت کو آپ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اداروں کا احترام کرے؟ بالکل پراپیگنڈا۔ موجودہ حکومت جو ہے اس نے تو پہلے دن سے ٹھان لی تھی، اقتدار میں آتے ہی یعنی ایک بڑا کریڈٹ لیا پرائم منسٹر گیلانی صاحب نے کہ میں نے ابھی حلف بھی نہیں اٹھایا تھا اور میں خطاب کر رہا تھا اسمبلی میں، تو میں نے ججوں کو رہا کرنے اور بحال کرنے کا آرڈر کر دیا، رہا کرنے کا، ہاں رہا کرنے کا۔ تو اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ اصل جو تقاضے تھے کیا وہ نبھائے؟ جو یعنی کہ لائرز موومنٹ میں ان کی پارٹی کے تو وکیلوں نے، یہ جو گورنر صاحب ہیں کھوسا صاحب، ان کا تو سر بھی پھٹ گیا تھا، بالکل سب سے پہلا ڈنڈا انہوں نے کھایا تھا، ڈنڈا نہیں وہ پتھر پڑا تھا ہی نہیں، یا جو بھی ہوا تھا، تو کم از کم اس کا ہی اپنی قربانیوں کی۔ اور یعنی کہ ان کا ایک ورکر تھا ڈاکٹر اسرار شاہ، یہ پنڈی میں جو بم بلاسٹ ہوا تھا ڈسٹرکٹ بار پنڈی میں، بیچارے کی دونوں دھڑ جو ہے ایک ٹانگیں ضائع ہو گئی تھی،
تو ان قربانیوں کا ہی آپ خیال کر لیں کہ یہ قربانی کس مقصد کے لیے دی گئی تھی. آزاد اس عدلیہ مقصد کے لیے کہ آپ ارتجاج حسن صاحب بھی کہتے تھے کہ عدل بنا جمہور نہ ہوگا. ہاں ظاہر ہے بڑی لمبی نظم تھی ان کی جو سنایا کرتے تھے. اب وہ راج کرے گی خلق خدا میں بھی اس میں لے آتے تھے. تو بہرحال یہ ان کا تو ماٹو ہے کہ آزاد عدلیہ انہیں سوٹ بھی نہیں کرتی. ظاہر ہے انہوں نے اپنی منمانیاں کرنی ہے, اپنا ان کا ایجنڈا ہے, لوٹ مار کا جو ایجنڈا ہے, پھر جو ماضی کی لوٹ مار ہے اس کو بھی انہوں نے تحفظ دینا ہے. تو آزاد عدلیہ کے ہوتے ہوئے تو یہ سارا کام نہیں ہو سکتا نا. اس لیے انہوں نے ٹھانی ہوئی کہ عدلیہ کو پابند کیا جائے. اب ایک شوشہ چھوڑتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ بالادست ہے, سارے ادارے اس کے ماتحت ہیں. آئین نے تو متعین کیے ہوئے ہیں, ہر آئینی ادارے کی اپنی حدود, اپنے اختیارات متعین کیے ہوئے, اس میں کوئی بالادستی والی بات نہیں. آج 23 مارچ سن 2012 ہے. 23 مارچ 1940 کی اگر بات کریں, پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اگر بات کریں, تو قائد اعظم کا عدلیہ کے حوالے سے اور طرز حکمرانی کے حوالے سے کیا ان کا نقطہ نظر تھا, اور کیا ہمارے حکمرانوں کو فالو کرنا چاہیے؟ جو دیکھیے جی, قائد اعظم تو خود وکیل تھے, اور یعنی کہ لائز کمیونٹی کا یہ کریڈٹ ہے, آج بھی کریڈٹ لیتے ہیں کہ ایک وکیل نے پاکستان بچایا, اور ایک اب وکیل ہی پاکستان کو مستحکم کریں گے, اس کو محفوظ رکھیں گے. تو میرا خیال ہے اس ناطے سے بھی لائز کمیونٹی کا جو کردار ہے وہ اداروں کے استحکام کا کردار ہے. اگر اس کردار سے ہٹ کر کوئی بات سامنے آ رہی تو میرا خیال ہے وہ ملک سے, میں تو یہ مجھے کوئی حجاب نہیں یہ کہتے ہوں کہ وہ ملک سے وفاداری والی بات نہیں ہے. اگر ملک کے اداروں کی جڑیں کاٹنے کی کوشش ہوگی. عدلیہ بھی ایک ادارہ ہے اور مضبوط مستحکم ادارہ ہے, انصاف کی علامت ضمانت ہوتا ہے. اس کو تو سب سے زیادہ استحکام دیا جانا چاہیے عدلیہ کو, بجائے اس کے کہ آپ اس کی جڑوں کو کھودنا شروع کر دیں. تو آج کے دن کا یقیناً یہی تقاضا ہے کہ پریویل کیا جائے انصاف کی عملداری کو, قانون کی حکمرانی کو, اور وہ عدلیہ کی آزادی کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے, تاکہ ایک عام آدمی پر بھی اچھا میسج ہے, پوری دنیا کو بھی اچھا میسج ہے. آپ دیکھیں نا, آپ اس طرح الجھائے رکھیں گے عدلیہ کو ایسے معاملات میں, یہ ان کو تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا, ایسے ایشوز کو عدلیہ میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. عدلیہ کیوں مجبور ہوتی ہے جب کہیں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا؟ جو سٹیٹ مشینری ہے, انتظامی مشینری ہے, وہاں لوگوں کو اگر انصاف نہیں ملتا, اپنے ان کے مسائل حل ہوتے نظر نہیں آتے, تو پھر آخری چارہ کار عدلیہ ہوتا ہے ان کے پاس. جسٹس ڈیلیڈ نہیں ہونا چاہیے. جسٹس ڈیلیڈ ڈیفینیٹ نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ہر سٹیٹ مشینری کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کی عملداری کے لیے خلوص کے ساتھ عدلیہ سے تعاون کرے. اگر ایسے مقدمات چلتے رہیں گے تو ظاہر ہے جو عام مقدمات ہیں, پہلے ہی اتنے بیک لاگز ہیں عدلیہ میں, اتنے یعنی کہ مقدمات کے ڈھیر پہاڑ لگے ہوئے ہیں, ججوں کی تعداد تو وہی لیمٹڈ ہے نا. تو اگر وہی جج ان ایشوز کو میں الجھے رہیں گے تو وہ سارے مقدمات پھر لیٹ ہوتے جائیں گے, اور پھر وہ ظاہر انصاف میں تاخیر والی جو بات ہے وہ سامنے آئے گی. رائٹ سر, اب بات کر لیتے ہیں کچھ عوامی مسائل کی. چنے, چاول, ٹماٹر کی سمیت 25 اشیاء مہنگی ہو چکی ہیں. پھر لوڈ شیڈنگ سے پنجاب بلکہ پورے ملک کی معیشت ہی اس وقت تباہ ہو رہی ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ اور 4 سال ہو گئے, 5واں سال شروع ہو چکا ہے, اس حکومت نے کیا کیا عوام کے لیے؟ میں تو احسان صاحب حیران ہوتا ہوں اس وقت عوام جن مسائل کا شکار ہے. اب ظاہر ہے یہ الیکشنری ہے, یہ سال اب آگے جو ہے بجٹ کے بعد انتخابات کی فضا شروع ہو جانی ہے. اگر موجودہ حکمران جو پارٹی ہے یہ ان مسائل کو ساتھ لے کر, ان مسائل میں اضافہ کر کے انتخابات میں جاتی ہے تو اسے کیا, اس کے ہاتھ کیا آئے گا؟ عوام تو جوتیاں ماریں گے, ڈنڈے برسائیں گے ان پہ, ان کے امیدواروں پہ, کہ آپ نے 5 سال ہمارا یہ حشر کیا ہے کہ تن پہ کپڑا نہیں رہنے دیا, جسم میں خون کا آخری قطرہ جو ہے وہ بھی نچوڑنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ. اتنی مہنگائی, اور پھر یوٹیلٹی بلز میں جس بے محابہ انداز میں اضافہ کیا جا رہا ہے, جس فیصل آباد کے صنعتکاروں نے کہا کہ ہم بل ادا نہیں کریں گے, اتنی زیادہ بل آپ دے رہے ہیں, تو خدا کا خوف کریں. 14 روپے کا آپ نے یونٹ کر دیا. اس سے بڑا مذاق بھی ہو سکتا ہے کہ بجلی جو ہے 24 میں سے 18-19 گھنٹے تو دستیاب ہی نہیں ہوتی. بالکل صحیح. جو 3-4 گھنٹے دستیاب ہوتی ہے آپ اس کے بل یعنی 2 گنا 3 گنا کر کے قوم پہ مسلط کر رہے ہیں.
تو قوم کیا پھر آپ نہیں سمجھتے کہ 4 سالوں میں کوئی ایک بڑا ڈیم اگر بنا لیا جاتا تو یہ مسائل کافی حد تک حل ہو سکتے تھے، لیکن 4 سالوں میں کچھ بھی نہیں کیا. وہ تختیاں جہاں پر پرویز مشرف نے ڈیم بنانے کی تختیاں لگائی تھی وہ اٹھا کر گیلانی صاحب نے اپنی تختی لگا دی اور دیا میر بھاشا ڈیم فلاں 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 فلاں، عوام کو یہ نویدیں سنائی جاتی رہیں. دیکھیے شاہ صاحب، یہ بہت سنگین ایشو ہے. جو پانی کا جو ایشو ہے نا، خاص طور پہ یہ بہت آگے چل کے جتنا بحران آنے والا ہے اب، یعنی انڈیا نے تو پوری منصوبہ بندی کر لی ہے. پاکستان کا پانی اس نے روکنے کی صرف منصوبہ بندی ہی نہیں کی، اس پہ عمل شروع ہو چکا ہے. صحیح. کل ہی میرے ایک دوست ہیں ہمارے، لکھتے بھی ہیں نوائے وقت میں، تو ان کا فون آیا کہ ہم وہ بچوں کو لے کر گئے ہوئے تھے تربیلا اور منگلا ڈیم دکھانے کے لیے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل ڈیڈ لیول پہ ہیں اور یہ طے شدہ امر ہے کہ یہ ان ڈیمز میں جو پانی ختم ہوا ہے، یہ انڈیا نے جتنے یعنی بلند سطح پہ انڈیا کے جو ڈیمز ہیں وہ بنے ہیں، پانی سٹوریج ہوا ہے تو یہاں پانی آنا بند ہو گیا ہے. تو یہ واقعی ایک جو ہے نا بہت تشویش کی بات ہے. آگے حالات مزید خراب ہونے ہیں اور میرا خیال ہے صرف یہ ایک ہمیں کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ والی بات نہیں ہے، یہ ملک کو بچانے والی بات ہے. اب جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ ایک سازش ہو رہی ہے پنجاب کا پانی روکنے کی، یقیناً سازش ہے. یہ سازش انڈیا کی بھی ہے اور غفلت ہے وفاقی حکمرانوں کی. لیکن میں کہتا ہوں کہ اب ایک موقع ہے، 18ویں ترمیم میں صوبوں کو اختیار ملا ہے کہ وہ جنریٹ کر سکتے ہیں اپنے وسائل سے، توانائی جو ہے جنریٹ کر سکتے ہیں. انہیں میرا خیال ہے بیان بازی کی بجائے پریکٹیکل شکل میں اب ادھر آنا چاہیے، خود بجلی پیدا کرنی چاہیے. ہمارے پاس جو وسائل ہیں، جو نہریں ہیں، ان نہروں پر اگر آپ چھوٹے چھوٹے یونٹ لگا دیں، پن بجلی والا ایک پہلے کانسیپٹ ہوتا تھا، لیکن جس علاقے میں جو نہر گزر رہی وہاں ایک چھوٹا یونٹ اگر آپ لگا دیں گے تو اس علاقے کی بجلی کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی. اس طرح ہر علاقے میں آپ یہ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے پاس اختیار ہے. میرا خیال ہے اس طرف توجہ دینی چاہیے اب، بجائے اس کے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جائے. یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں، یہ ملک کی بقا کا وقت ہے، بقا کی فکر کرنے کا وقت ہے. بالکل صحیح فرمایا سید آصف صاحب نے. اور ناظرین اب بڑھیں گے آج کے نوائے وقت کالم کی جانب. آج کا کالم ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب کا کالم ہے، قرارداد پاکستان کے ثمرات، اور انہوں نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ قائد اعظم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں اسلام کے اصول مساوات کے مطابق تمام شہری برابر ہوں، محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے نظر آئیں. ایسا ملک ہو جہاں ایک جدید اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کے تمام تر ثمرات ہر شخص کو میسر آئیں. قائد کی روح کتنی بے چین ہوتی ہوگی جب اس ملک کا وزیر اعظم برملا عدالت عظمیٰ کا مذاق اڑاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں عدالت کے نہیں اپنی پارٹی کی بات مانوں گا. قائد نے تو پاکستان انصاف کے بول بالا کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، اسلامی اصول مساوات کے لیے اور ساری دنیا میں سر اٹھا کر چلنے کے لیے بنایا تھا، مگر گزشتہ 60 برس کے دوران آنے والے حکمرانوں نے پاکستان کے عوام کو قیام پاکستان کے ثمرات سے محروم رکھنے کے لیے اور اپنی تجوریوں کو بھرنے کے لیے تگ و دو کی ہے. اے قائد، ہمارے حکمران تو شرمندہ نہیں مگر ہم شرمندہ ہیں. امیر شہر تو شرمندہ نہیں مگر غریب شہر شرمندہ ہے. حکمران تو سنگ بستہ ہے مگر عوام قرارداد پاکستان کی ثمرات حاصل کرنے کے لیے اب کمر بستہ ہو گئے ہیں. ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یوم پاکستان آپ کو اور سعید آصف صاحب کو مبارک. جی مہربانی آپ کی جناب، آپ کو بھی مبارک ہو ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور آپ کو بھی بہت مبارک. اور قرارداد پاکستان کی ہم بات کریں آپ کے کالم میں سے، بتائیے گا کہ اس کے ثمرات کیا ہونے چاہیے تھے، کیا ہم تک پہنچے اور کیا کوتاہیاں رہی ہیں ہمارے حکمرانوں کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو جیسا پتہ ہے کہ 1000 سال تک ہم نے حکمرانی کی، پھر اس کے بعد بر صغیر پاک و ہند میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ 150-200 برس تک انگریز ہم پر حکمرانی کرتے رہے، اور اس کے بعد یہ امکان بڑا واضح نظر آنے لگا کہ اب انگریزوں کے بجائے ہم ہندوؤں کے غلام بن جائیں گے. تو اس وقت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے بڑی جد و جہد کی اور سب مسلمانوں کو ساتھ ملایا، ان کو اپنے موقف پر قائل کیا. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اور جوہر جو ہے وہ شوکت علی جوہر اور مولانا محمد علی جوہر، یعنی سب نے جد و جہد کی، اور اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہماری تہذیب الگ، ہندو کی تہذیب الگ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا الگ، ہندو کا اٹھنا بیٹھنا الگ، اور جتنی تنگ نظری ہندو کے پاس ہے وہ اس کے ساتھ ہمارا مل کر چلنا کسی طرح ممکن نہیں ہے.
اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہیں کئی تقاریر میں یہ بات واضح کی اور بار بار یہ کہا کہ ہم اسلام کی تجربہ گاہ کے لیے، اسلامی فلاحی جمہوری جدید ریاست کے لیے ہم کوشاں ہیں، اور وہاں پر یہ لوگوں کو ثمرات حاصل ہوں گے کہ سب کو ایک نگاہ سے دیکھا جائے گا، قانون کی حکمرانی ہوگی، اور قانون کی وہ حکمرانی ہوگی جس کا کانسیپٹ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور جس کے مطابق عمر بن خطاب جب عدالت میں حاضر ہوئے تو قاضی نے کھڑے ہو کر استقبال کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ڈانٹ کر کہا کہ اس وقت مدعی اور مدعا علیہ دونوں برابر ہیں۔ اور آج دیکھیے کہ کیا صورتحال ہو گئی ہے، نہ قانون کی حکمرانی ہے، 60% سے لوگ جو ہے وہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ خط غربت کے نیچے رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو پورا ملک جو ہے وہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، پہلے برطانیہ کی جو غلامی تھی اب امریکہ کی غلامی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ غلام ابن غلام جو ہمارے حکمران ہیں انہوں نے ہمیں غلامی کی جو ہے وہ مزید زنجیروں میں جکڑنے کے لیے کوشاں ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، انتہائی معذرت بھی آپ سے کہ وقت کی کم ناظرین، یقیناً ہمیں آج وقت آ گیا ہے کہ نہ صرف ہندوؤں کی غلامی سے بلکہ امریکیوں کی غلامی سے بھی آپ باہر نکلے۔ سعید آصف صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، سر ٹائم کی کمی ہے، انشاءاللہ اگلے نشست میں ضرور مزید گفتگو ہوگی۔ آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہیں گے کہ ایرانیوں کے وفد سے گفتگو کی 9 اپریل سن 1948 کو قائد اعظم نے، اور اس موقع پر فرمایا کہ میں اقوام ایشیا بالخصوص مسلم اقوام میں ہم آہنگی، مقصد کی وحدت اور مکمل افہام و تفہیم کی ضرورت پر زور دیتا ہوں، کیونکہ ایشیائی اتحاد عالمی ترقی اور خوشحالی کے اصول میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے یہ پیغام بھی یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور غور کا بھی متقاضی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں ہندوؤں اور انگریزوں کی نظریاتی غلامی سے نجات دلائے، ہمارے حکمرانوں کو نیک ہدایت دے۔ احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔